بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی تم جیسی کل مہی سے شادی نہیں کرے گا، وہ تو شکر کرو کہ دبئی میں تمہارا رشتہ ہو رہا ہے۔ چچی نے کہا تو میں حیران تھی کہ اگر رشتہ اتنا اچھا ہوتا تو چچی اپنی بیٹیوں کی شادی کر دیتی۔ 3 دن بعد ہی چچی نے میرا فون پر نکاح کر دیا اور مجھے دبئی بھجوا دیا۔ میں اکیلی دبئی ایئرپورٹ پر بیٹھی تھی جب میرے برابر بیٹھی لڑکی بولی کہ تمہیں دبئی میں جسم فروشی کے لیے بیچا گیا ہے، ابھی موقع ہے، بھاگ جاؤ۔ یہ سنتے ہی میں ڈر کر وہاں سے بھاگ گئی اور بھاگتے ہی ایک گاڑی سے ٹکرائی جس میں سے ایک امیر زادہ نکلا۔ میری تو جان نکلنے لگی جب وہ بولا، مجھ سے بچ کر کہاں جا رہی ہو لٹل گرل، بہت بھاری قیمت میں تمہیں خریدا ہے۔ اماں دیکھو، میں نے تتلی پکڑ لی۔ میں خوشی سے چیخی مگر اماں نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ وہیں کھڑی تھی، مگر ان کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو ہمیشہ مجھے دیکھ کر آتی تھی۔ ان کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا اور اگلے ہی لمحے وہ زمین پر گر گئی۔ میں بھاگ کر ان کے پاس گئی مگر وہ کچھ نہیں بولی۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے ڈراؤنا دن تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ اماں کو کیا ہوا تھا، بس اتنا یاد ہے کہ پورے محلے میں شور مچ گیا تھا۔ روتی بلکتی عورتیں اکٹھی ہو گئی تھی اور میں حیران پریشان سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ ابو کہیں دور کسی دوسرے ملک میں نوکری کرتے تھے اور میرے لیے اماں ہی سب کچھ تھی۔ بچی کو لے کر جاؤ، اس کا باپ جب آئے گا تو فیصلہ کرے گا، کسی نے کہا، اور یوں میں چچی کے گھر آ گئی۔ چچی کا گھر میرے اپنے گھر سے بالکل الگ تھا۔ وہاں محبت نہیں تھی، یہ صرف تانے تھے۔ چچی کا رویہ ہمیشہ سرد ہوتا، جیسے میں کوئی غیر تھی۔ ان کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا جن کے لیے ہر آسائش موجود تھی، مگر مجھے ہمیشہ پرانی چیزیں دی جاتی، کھانے میں سب سے آخری پلیٹ ملتی، اور اگر کوئی مہمان آ جاتا تو مجھے بنا کھانے کے واپس بھیج دیا جاتا۔ ابا کا سایہ صرف فون کالز تک محدود تھا، وہ بس یہی پوچھتے کہ سب خیریت ہے نا، اور چچی ہمیشہ ہاں میں جواب دیتی۔ انہیں کیا پتا تھا کہ خیر کے معنی میرے لیے بدل چکے تھے۔ میں چچی کے گھر رہ رہی تھی مگر میرے اندر ہمیشہ یہ سوال ہلچل مچاتا کہ ابا مجھے لینے کیوں نہیں آئے؟ وہ تو مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، پھر وہ مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتے تھے؟ اور پھر ایک دن میں نے وہ بات سن لی جو شاید مجھے نہیں سننی چاہیے تھی۔ رات کا وقت تھا، چچی اور ان کی نند کچن میں باتیں کر رہی تھی۔ جب میں برتن رکھنے گئی تو ان کی سرگوشیاں سنائی دینے لگی۔ بیچاری لڑکی کو خبر بھی نہیں کہ اس کا باپ مر چکا ہے۔ چچی کی نند بولی، میرے قدم وہی جم گئے، دل جیسے کہ کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ بس زیادہ زبان نہ چلاؤ، اگر اسے پتہ چل گیا تو مسئلہ بن جائے گا۔ اور چچی نے غصے سے کہا، میرے دماغ نے اس بات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ابا مر چکے تھے اور مجھے بتایا تک نہیں گیا۔ کیوں؟ کیا میں ان کی بیٹی نہیں تھی؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر میں نے زبان نہیں کھولی۔ چچی کا راز سن کر میں اور کمزور نہیں بن سکتی تھی، مجھے چپ رہنا تھا کیونکہ میں جان چکی تھی کہ اس گھر میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں بچی۔ اب میں وہ خاموش لڑکی بن چکی تھی جو بس چچی کے حکم پر چلتی تھی۔ مگر پھر ایک روز کچھ ایسا ہوا جس نے مجھے مکمل طور پر توڑ کر رکھ دیا۔ چچی کے بیٹے طیب کا رویہ ہمیشہ مجھ سے عجیب سا رہا۔ وہ مجھ پر طنز کرتا، کبھی میری چیزیں چھپا دیتا، کبھی اکیلے میں مجھے گھونڈنے لگتا۔ میں نے کبھی اس پر زیادہ توجہ نہیں دی، مگر پھر ایک روز وہ میرے قریب آیا اور عجیب سے لہجے میں بولا، یہ گھر تمہارا نہیں ہے، اگر یہاں رہنا ہے تو مجھ سے بنا کر رکھو۔ اچانک وہاں چچی آ گئی۔ انہیں دیکھ کر مجھے لگا کہ شاید وہ مجھے بچائیں گی۔ انہیں دیکھ کر میں رونے لگی۔ چچی مجھے طنز کرتے ہوئے بولی، بند کرو یہ ڈرامے بازی، طیب نے کچھ کیا بھی نہیں اور تم یہاں شور مچا رہی ہو۔ چچی کی آواز زہر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں سکتے میں آ گئی۔ چچی نے طیب کو کچھ کہنے کی بجائے مجھے ہی قصوروار بنا دیا۔ اس روز میں نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے اس گھر میں زیادہ دن نہیں رہنا چاہیے۔ میں کسی نہ کسی طرح یہاں سے نکلوں گی، ورنہ یہ لوگ میری زندگی برباد کر دیں گے۔ چچی کا رویہ اچانک بدلا۔ وہ جو ہمیشہ مجھ سے نفرت کرتی تھی اب اچانک میرے لیے مہربان ہو گئی تھی۔ وہ اپنی بیٹیوں سے زیادہ مجھے اہمیت دینے لگی۔ مجھے اچھے کپڑے دیے جانے لگے، کھانے میں اچھا حصہ ملنے لگا، مگر میں جانتی تھی کہ کچھ تو تھا جو بہت غلط تھا۔ پھر ایک روز چچی نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی تھی جیسے میں سمجھ نہ پائی۔ چچی مجھے کشمکش میں مبتلا دیکھ کر چچی بولی، ادھر آؤ، کہ تم نہیں جانتی میں نے تمہیں یہاں کس لیے بلایا؟ میں ناسمجھی سے چچی کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، نہیں چچی، میں نہیں جانتی۔ چچی پرجوش لہجے میں بولی، مبارک ہو، تمہارا رشتہ طے ہو گیا ہے۔ میں حیران رہ گئی، رشتہ؟ مگر کس سے؟ میں نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ چچی نے میری طرف تیز نظروں سے دیکھا، زیادہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں، تمہاری قسمت اچھی ہے کہ دبئی میں تمہارا نکاح ہو رہا ہے، ورنہ تم جیسی بے سہارا لڑکی سے تو کوئی یہاں پر بھی نکاح کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ میری حیرت اور بڑھ گئی کہ اگر رشتہ اتنا ہی اچھا تھا تو چچی نے اپنی بیٹیوں کی شادی وہاں کیوں نہیں کی؟ کچھ غلط تھا، ضرور غلط تھا، مگر میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔
3 دن بعد میرا فون پر نکاح کروا دیا گیا اور مجھے دبئی رخصت کر دیا گیا۔ وہی میری زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ میرا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے یاد ہے جب میں ایئرپورٹ پر کھڑی تھی تو میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ایک انجان سفر، ایک انجان منزل اور ایک ایسا رشتہ جس کے متعلق مجھے کچھ بھی علم نہیں تھا۔ چچی کے چہرے پر ایک مصنوعی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ اپنی جیت کا جشن منا رہی ہوں۔ انہوں نے آخری دفعہ میری طرف دیکھا اور سخت لہجے میں بولی، اب کوئی واپسی نہیں، وہاں جا کر تماشے مت کرنا، جو کہا جائے وہی کرنا۔ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں خاموشی سے جہاز میں بیٹھ گئی۔ جہاز میں میری آنکھوں میں نیند تھی، بعض خیالات کا ایک طوفان تھا۔ میرے دل میں وسوسے اٹھ رہے تھے، اگر سب کچھ ٹھیک تھا تو چچی نے اپنی بیٹیوں کو وہاں کیوں نہیں بھیجا؟ کیا میں واقعی کسی کے نکاح میں ہوں یا یہ سب جھوٹ ہے؟ یہ سوال بار بار میرے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا، مگر میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ چند گھنٹوں بعد جہاز نے دبئی کی سرزمین کو چھوا۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا، یہ شہر چمک رہا تھا، روشن عمارتیں، سب کچھ خواب جیسا تھا، مگر میرے لیے خواب ایک بھیانک حقیقت میں بدلنے والا تھا۔ امیگریشن کے بعد میں نے چاروں جانب نظریں دوڑائیں۔ چچی نے کہا تھا کہ میرا شوہر مجھے لینے آئے گا، مگر یہاں کوئی بھی میری جانب متوجہ نہیں تھا۔ کتنی ہی دیر میں پاگلوں کی طرح ادھر ادھر نظروں سے دیکھتی رہی، مگر مجھے وہاں ایسا کچھ بھی نظر نہ آیا جو میرا انتظار کر رہا ہو۔ آخر میں ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ انتظار کرتے کرتے وقت کافی بیت چکا تھا۔ تبھی میرے برابر بیٹھی ایک لڑکی نے سرگوشی کی، تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہیں یہاں کیوں بھیجا گیا؟ میں نے حیران ہو کر اس لڑکی کی جانب دیکھا۔ کیا مطلب؟ میری آواز کانپ رہی تھی۔ وہ طنزیہ ہنسی۔ کیا واقعی تم نہیں جانتی کہ تم یہاں کس لیے لائی ہو؟ یا پھر تم بھی ان لڑکیوں جیسی ہو جنہیں چمکدار خواب دکھا کر یہاں لایا جاتا ہے اور پھر جسم فروشی کے لیے بیچ دیا جاتا ہے؟ ایک لمحے کے لیے جیسے میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ نہیں نہیں، یہ جھوٹ ہے، میں بے یقینی سے بڑبڑائی۔ اگر یقین نہیں آتا تو اپنے شوہر کو فون کر کے دیکھ لو۔ اگر کوئی شوہر ہوا تو اس سے آگے مجھ میں اور سننے کی سکت نہیں تھی۔ میں بولی، خدا کے واسطے چپ کر جاؤ۔ میں نے جلدی سے اپنے بیگ سے فون نکالا جو کہ چچی نے مجھے آتے وقت میرے ہاتھ میں تھما دیا، اور کانپتے ہاتھوں سے نمبر ملایا، مگر چچی کا نمبر بند جا رہا تھا۔ میں نے وہ نمبر ڈائل کیا جو نکاح کے وقت دیا گیا تھا، مگر وہ بھی بند تھا۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں معاف ہوتے دماغ کے ساتھ سوچنے لگی کہ یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے؟ کیا کروں، کہاں جاؤں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اب بس میرے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ وہاں سے بھاگ جاتی۔ میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور ایئرپورٹ سے باہر نکل آئی۔ میرے چاروں جانب اجنبی دنیا تھی، بڑی بڑی گاڑیاں، بلند عمارتیں، مصروف سڑکیں، مگر ان سب میں مجھے کوئی اپنا نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے یہاں نہیں رکنا چاہیے، میرے دماغ نے ایک ہی بات کہی، اور میں اندھا دھند بھاگنے لگی۔ میرے قدم زمین پر نہیں، ہوا میں تھے۔ میں بس آگے بڑھ رہی تھی، بنا کچھ دیکھے، بنا کچھ سوچے، بنا کچھ سمجھے۔ اور پھر ایک زوردار جھٹکا لگا۔ میں کسی گاڑی سے ٹکرا گئی، چمچماتی ہوئی مہنگی گاڑی جس کے بریک چیختے ہوئے رکے۔ میری سانسیں رک گئی اور میں زمین پر گر گئی۔ ایک جھٹکے سے گاڑی کا دروازہ کھلا اور ایک آدمی باہر نکلا، لمبا قد، قیمتی سوٹ، چہرے پر غرور کی جھلک۔ وہ دھیرے دھیرے میری جانب بڑھا اور میں خوف کے مارے پیچھے ہٹنے لگی۔ پھر اس نے ایک عجیب بات کہی، مجھ سے بچ کر بھاگ رہی ہو لٹل گرل، بہت بھاری قیمت میں تمہیں خریدا ہے۔ میرے دماغ نے جیسے کام کرنا ہی چھوڑ دیا۔ چند لمحوں کے لیے تو مجھے لگا جیسے کہ وہ مجھے کوئی غلط لڑکی سمجھ کر یہ سب کہہ رہا ہو۔ جیسے جیسے وہ میرے نزدیک آ رہا تھا، میرے دل کی دھڑکنیں قابو سے باہر ہو رہی تھی۔ مجھ سے بچ کر بھاگ رہی ہو لٹل گرل، بہت بھاری قیمت میں تمہیں خریدا ہے۔ یہ جملہ میرے کانوں میں زہر بن کر اترا تھا۔ میں ڈر کر اس آدمی کی جانب دیکھا۔ یہ آدمی کون تھا اور اس نے مجھے کیوں خریدا؟ میرا جسم بے جان سا ہو گیا، جیسے میرے اندر سے میری ساری جان نکل چکی ہو۔ میں نے پیچھے ہٹنے کی ناکام کوشش کی، مگر میرا پیر پھسل گیا اور میں دوبارہ زمین پر گر گئی۔ یہ سو مجھے کوئی بھیانک خواب کی طرح لگ رہا تھا کہ میں ابھی جاگ جاؤں گی۔ میں نے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی، مگر حقیقت میرے سامنے کھڑی تھی۔ وہ چہرے پر سنجیدگی لاتے ہوئے بولا، تم جانتی بھی ہو کہ تمہیں بیچنے والا کون تھا؟ اس نے ایک نظر اٹھا کر میرے خوف زدہ چہرے پر ڈالی، پھر جھک کر میرے قریب آیا۔ میں اسے دیکھ کر خوفناک حد تک ڈر چکی تھی۔ میں پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، مجھے مت چھونا۔ میری آواز کانپ رہی تھی۔ میری ایسی حالت دیکھ کر وہ ہنسا جس میں غرور بھرا ہوا تھا۔ چھونا؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں نے تمہیں ایسے خرید لیا؟ تم ابھی تک نہیں جانتی کہ تمہیں بیچنے والا کون تھا۔ میرے ہاتھ پیر سن ہونے لگے۔ میں نے تصدیق کرنا چاہی کہ آخر مجھے بیچنے والا ہے کون، مگر میرے الفاظ میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ وہ تو جیسے کہیں میرے گلے میں ہی اٹک گئے ہوں۔ میں بولی، کون؟ میری آواز سرگوشی سے زیادہ نہیں تھی۔ وہ مسکرایا اور بولا، وہی جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز تھا۔ میرے کانوں میں جیسے ایک دھماکہ سا ہوا۔ یہ جھوٹ ہے،
میں چیخ پڑی، مگر اس کی آنکھوں میں جو سچائی تھی وہ میرے وجود میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ اس کے لہجے کی پختگی بتا رہی تھی کہ وہ جھوٹ نہیں کہہ رہا۔ کیا چچی نے مجھے واقعی بیچ دیا تھا؟ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے خود کو بہلانے کی بہت کوشش کی کہ شاید بعد میں جھوٹ بول رہا ہے، شاید چچی نے میرے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں بے یار و مددگار ایسے ملک میں تھی جہاں کوئی مجھے نہیں جانتا تھا اور میں کسی کو نہیں جانتی تھی، اور میرے پاس واپسی کا بھی کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں التجا کرتے ہوئے بولی، مجھے جانے دو۔ وہ آدمی سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا اور طنزیہ مسکرایا۔ جا سکتی ہو، بس اتنا بتا دو کہاں جاؤ گی؟ کوئی ہے جو تمہیں اپنائے گا؟ پیسہ ہے تمہارے پاس؟ شناختی کارڈ؟ ویزا؟ میری سانسیں اٹکنے لگی۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، تو پھر میں کیسے واپس جانے کا سوچ سکتی تھی؟ وہ آدمی چند لمحے مجھے دیکھتا رہا، پھر اپنے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک کارڈ نکال کے میری جانب اچھال دیا۔ میں ہکا بکا سی اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ سرد لہجے میں بولا، یہ میرا پتہ ہے، اگر زندہ رہنا ہے تو یہاں آ جانا، ورنہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ میں نے کارڈ کو زمین پر گرتے دیکھا اور میری آنکھوں میں بے بسی کے آنسو آ گئے، کیونکہ زندگی میرے لیے مشکل سے مشکل ترین ہوتی جا رہی تھی۔ میرے اپنوں نے ہی مجھے غیروں کے ہاتھ بیچ دیا تھا۔ اتنا بڑا دھوکہ ملنے پر میں دکھ سے نڈال تھی۔ وہ آدمی جانے کے لیے مڑا، پھر ایک لمحے کے لیے رکا اور ایک سرسری سی نظر میرے اوپر ڈال کر گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ مگر جاتے جاتے وہ مجھے ایک ایسی حقیقت میں دھکیل گیا جس سے میں کبھی باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ میں بک چکی تھی، میں فروخت ہو چکی تھی، اور میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور زندگی میرے ساتھ کیا کھیل کھیلنے والی ہے۔ میری نظریں اس کارڈ پر جمی ہوئی تھی جو زمین پر پڑا تھا۔ اس پر سنہری الفاظ میں ایک نام لکھا تھا، زرباب شاہ۔ یہ آدمی کون تھا اور اس نے مجھے کس لیے خریدا؟ میرے ہاتھ بے اختیار اس کارڈ کی جانب بڑھے، لیکن پھر میں نے خود کو روک لیا۔ میں اس کے پاس کیسے جا سکتی تھی؟ وہ تو خود کہہ چکا تھا کہ اس نے مجھے خریدا ہے۔ میرا قدم بے سمتی میں چلنے لگے۔ دبئی کی روشن سڑکیں، بلند عمارتیں اور آس پاس گزرتے لوگ، ہر چیز میری نظروں کے سامنے دھندلا رہی تھی۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، میں واپس چلی جاؤں گی، لیکن کہاں؟ کس کے پاس؟ ایک دم چچی کا چہرہ ذہن میں آیا تو جسم میں غصہ اور ڈر کی ایک لہر دوڑ گئی۔ یہ سب انہوں نے کیا تھا، انہوں نے مجھے بیچ دیا تھا۔ اگر میں واپس چلی بھی جاؤں تو کیا وہ مجھے زندہ چھوڑیں گی؟ اور میرے پاس واپسی کا کرایہ کہاں سے آئے گا؟ میرا پاسپورٹ، میرا شناختی کارڈ، کچھ بھی تو میرے پاس نہیں تھا۔ ہر سوال مجھے مزید گہرے اندھیرے میں دھکیل رہا تھا۔ مجھے یاد نہیں کہ میں کتنی دیر اپنے حواسوں سے بیگانہ چلتی رہی۔ چلتے چلتے جب قدم جواب دینے لگے تو میں تھک کر ایک پارک کے کونے میں بیٹھ گئی اور خالی نظروں سے وہاں پر موجود لوگوں کو دیکھنے لگی۔ انہیں دیکھنے سے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ان کی زندگی میں کوئی دکھ یا تکلیف نہ ہو۔ شام کے سائے ڈلنے لگے۔ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ بھوک کی شدت میں اضافہ ہونے لگا، لیکن میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ کھانے کے پیسے، نہ سر چھپانے کی جگہ۔ میرے برابر بینچ پر ایک فیملی بیٹھی تھی جو خوشی خوشی کھانا کھا رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر میری بھوک اور تیز ہونے لگی، مگر میں کیا کر سکتی تھی؟ یا اللہ، میں کیا کروں؟ میں نے بے بسی سے آسمان کی جانب دیکھا، جیسے کہ مجھے یقین ہو کہ کوئی نہ کوئی میری مدد کے لیے ضرور آئے گا۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا، ایک عورت میرے نزدیک کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نرمی تھی، جیسے اسے میری حالت پر رحم آ رہا ہو۔ وہ عورت میرے قریب بیٹھتے ہوئے بولی، میں مدد کر سکتی ہوں تمہاری، میرے ساتھ چلو۔ میری آنکھوں میں امید کی ایک کرن ابھر آئی۔ کیا واقعی کو مجھے اس اندھیرے سے نکال سکتا تھا؟ میرے اندر ایک لمحے کے لیے امید جاگی، مگر پھر زرباب شاہ کے الفاظ یاد آئے، کوئی بھی چیز مفت میں نہیں ملتی۔ میرے دل میں شک پیدا ہوا۔ میں پیچھے ہٹنا چاہا، مگر عورت نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں بھی کسی وقت تمہاری طرح بے یار و مددگار تھی، لیکن میں نے خود کو سنبھالا۔ تمہیں بھی سنبھلنے کا موقع مل سکتا ہے۔ موقع؟ پھر ایک اور جال۔ میرے پاس زیادہ سوچنے کا وقت نہیں تھا اور میرے اندر بھوک سے مزید لڑنے کی طاقت بھی نہیں تھی۔ کیا میں اس عورت پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ چلی جاؤں یا پھر زرباب شاہ کے کارڈ کو اٹھا لوں؟ یہ فیصلہ میری قسمت کا رخ بدل سکتا تھا۔ میرے دل میں خوف، الجھن اور بے بسی کا ایک طوفان برپا تھا۔ ایک طرف وہ اجنبی عورت تھی جو مدد کا وعدہ کر رہی تھی، اور دوسری جانب وہ سنہری کارڈ جو زمین پر پڑا تھا جس پر زرباب شاہ کا نام لکھا تھا۔ میں کیا کروں؟ کس پر بھروسہ کروں؟ عورت نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور مسکرا کر بولی، میں تمہیں اچھے لوگوں کے پاس لے جاؤں گی جہاں تمہیں کھانے اور رہنے کے لیے جگہ ملے گی۔ کیا وہ سچ بول رہی تھی یا پھر یہ بھی ایک جال تھا؟ مجھے زرباب شاہ کے الفاظ یاد آئے، یہ دنیا ظالم ہے، کوئی بھی چیز مفت میں نہیں ملتی۔ میرے دل میں کچھ ٹوٹنے لگا۔ میں اب کسی پر یقین نہیں کر سکتی تھی کہ ایک دفعہ میرا بھروسہ پہلے ہی ٹوٹ چکا تھا۔ اس عورت کی آنکھوں میں نرمی تھی، لیکن کچھ عجیب بھی تھا، جیسے وہ مجھے جلدی فیصلہ کرنے پر اکسا رہی ہو۔ میرا دماغ گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اگر واقعی یہ عورت میری مدد کرنا چاہتی ہے
تو یہ مجھ پر دباؤ کیوں ڈال رہی ہے؟ میرے دل نے چیخ کر کہا، یہ بھی ایک جال ہے۔ میں سمجھ چکی تھی۔ میرے جسم میں بجلی کی سی لہر دوڑ گئی۔ میں نے ٹھنڈے پڑتے جسم کے ساتھ ایک جھٹکے سے بازو چھڑوایا اور 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے چھوڑو، مجھے کہیں نہیں جانا۔ میری آواز کانپ رہی تھی اور میرے الفاظ میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ عورت کے چہرے پر نرمی کی جگہ ایک عجیب بیزاری آ گئی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے مجھے گھورا، پھر کندھے اچکا کر بولی، جیسے تمہاری مرضی، لیکن یاد رکھنا اس شہر میں اکیلی لڑکیاں زیادہ دیر زندہ نہیں رہتی۔ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں بلکہ تیز تیز قدم اٹھاتے پارک سے باہر چلی گئی۔ میرا فیصلہ صحیح تھا۔ عورت کے جاتے ہی میں زرباب شاہ کے کارڈ کی جانب بڑھی۔ یہ میرے پاس آخری آپشن تھا۔ کچھ دیر میں کارڈ کو خالی نظروں سے گھورتی رہی، پھر میں نے کانپتے ہاتھوں سے کارڈ اٹھایا، اس پر لکھے پتے کو غور سے دیکھا اور خود سے کہا، شاید یہی میرا آخری سہارا ہے۔ میری منزل طے ہو چکی تھی۔ اب مجھے زرباب شاہ کے پاس جانا تھا۔ نہ جانے اور کتنی آزمائشیں میری راہ تک رہی تھی۔ کارڈ پر لکھے پتے کو دیکھ کر میرے دل میں عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ میں کسی ایسے آدمی کے پاس جا رہی تھی جس نے کہا تھا کہ اس نے مجھے خریدا ہے۔ یہ صحیح فیصلہ ہے یا میں خود کو مزید خطرے میں ڈال رہی ہوں؟ جو بھی تھا، مگر میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا سوائے زرباب شاہ کے پاس جانے کے۔ میں نے اپنی نظر اٹھا کر دیکھا تو میرے آس پاس لوگوں کی بھیڑ تھی۔ میں نے کسی راہگیر سے پوچھا تو اس نے قریبی کھڑی ٹیکسی کی جانب اشارہ کیا۔ میرے پاس کرایہ نہیں تھا۔ دل میں خوف لیے میں وہ کارڈ ڈرائیور کو دکھایا۔ یہ جگہ کہاں ہے؟ ڈرائیور نے ایک نظر کارڈ پر ڈالی اور پھر مجھے عجیب نظروں سے دیکھا، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو لیکن خاموش رہا۔ بیٹھو، اس نے سخت لہجے میں کہا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ راستے میں دبئی کی چمکتی ہوئی سڑکیں، روشن اور بلند و بالا عمارت دیکھ کر میرا دل دہل رہا تھا۔ یہ شہر باہر سے جتنا خوبصورت لگ رہا تھا، اندر سے اتنا ہی بے رحم اور خطرناک تھا۔ کچھ دیر کا سفر طے کرنے کے بعد گاڑی ایک بڑی عمارت کے سامنے جا کر رک گئی۔ عمارت کے باہر کوئی بورڈ نہیں تھا، بس ایک کالے رنگ کا لوہے کا بڑا سا دروازہ جو کسی قلعے کی طرح بند تھا۔ ڈرائیور نے مجھے کوئی سوال کیے بنا اتار دیا اور بنا کوئی سوال کیے فوراً چلا گیا۔ میں حیران تھی کہ ڈرائیور نے مجھ سے کرائے کا مطالبہ تک نہیں کیا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ یہ جگہ بالکل ویسی نہیں تھی جیسے میں نے سوچی تھی۔ یہ کوئی ہوٹل یا گھر نہیں تھا، بلکہ کسی قلعے جیسا لگ رہا تھا، جہاں اندر کیا ہو رہا تھا باہر والوں کو کچھ اندازہ ہی نہیں تھا۔ میری ہمت جواب دینے لگی اور میرے قدم لڑکھڑانے لگے کہ اگر یہ ایک جال ہوا تو اگر میں یہاں گئی تو شاید کبھی واپس لوٹ نہ سکوں۔ لیکن پھر میں نے اپنے پیچھے خالی سڑک پر نظر ڈالی، جہاں سے بھاگ بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے دروازے پر لگی کنڈی بجائی۔ کچھ لمحوں بعد ایک ادھیر عمر کا آدمی باہر آیا۔ وہ مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھنے لگا اور بولا، مسز زرباب شاہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سن کر میرا دل دک سا رہ گیا۔ انتظار؟ یعنی اسے پہلے سے پتا تھا کہ میں یہاں ضرور آؤں گی۔ میری سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی، ایک عجیب سا سکوت میرے گرد پھیل گیا۔ سامنے ایک وسیع اور شاندار ہال تھا جس کی چھت پر لگے جھاڑ فانوس کی روشنی آنکھوں کو چندیا رہی تھی۔ زمین پر بچھے قلین اتنے نرم و ملائم تھے کہ مجھے اپنے قدموں کا وزن محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، یہاں کوئی بہت بڑا کھیل کھیلا جا رہا ہے جو میری آنکھوں سے اوجھل ہے۔ میری ہمت جواب دے رہی تھی، لیکن میرے پاس پیچھے ہٹنے کا راستہ نہیں تھا۔ کوریڈور کے اختتام پر ایک بہت بڑا سا دروازہ تھا۔ ملازم نے دروازہ کھولا اور میرے اندر جاتی ہی پیچھے سے بند کر دیا۔ میرا دل حلق میں آ گیا۔ سامنے ایک وسیع کمرہ تھا اور کمرے کے درمیان میں ایک حسین مگر روبدار کرسی پر زرباب شاہ بیٹھا تھا۔ وہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے میں نے سوچا تھا، یا شاید اس سے بھی زیادہ ڈراؤنا۔ گہری آنکھیں، چہرے پر ہلکی سی داڑھی اور انداز ایسا جیسے سب کچھ اسی کے قابو میں ہو۔ آخر تم آ ہی گئی، اس کی آواز کمرے میں گونجی، جیسے اسے یقین تھا کہ میں یہاں آؤں گی۔ میرے قدم وہیں رک گئے۔ وہ اپنی گرجدار آواز میں بولا، بیٹھو۔ اس نے ایک صوفے کی جانب اشارہ کیا۔ ڈر اور خوف کے مارے میں اپنے ہاتھوں کو مسلنے لگی۔ میں نے آہستہ سے سرگوشی کی، بیٹھ جاؤں؟ کیا میں یہاں مہمان ہوں یا قیدی؟ لیکن میں نے کوئی اور راستہ نہ دیکھتے ہوئے خاموشی سے صوفے پر بیٹھنے کا فیصلہ کیا اور میرے دماغ میں ہزاروں سوال چل رہے تھے۔ میں نے ہمت کر کے سیدھا سوال کر دیا، تم نے کہا تھا کہ تم نے مجھے خریدا ہے، آخر کیوں؟ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ زرباب شاہ مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ میں عجیب وحشت تھی جو مجھے خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ بولا، تمہیں کچھ بھی نہیں کرنا ہوگا، بس میرے حکم کا انتظار کرنا ہوگا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تمہارا کیا مطلب ہے؟ میں کوئی چیز نہیں جو تم خرید سکو، میں غصے سے چیخی۔ زرباب شاہ کرسی سے اٹھ کر میری جانب قدم بڑھائے تو میری سانسیں جیسے میری حلق میں اٹک گئی۔ وہ میرے قریب آ کر جھک کر بولا، تمہیں لگتا ہے کہ میں نے پیسے ضائع کیے ہیں؟ نہیں لٹل گرل، تم ایک قیمتی چیز ہو اور تمہیں ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ میرے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔
یہ آدمی کون ہے اور میرا اس سے کیا تعلق ہے، اور مجھے خریدنے کے پیچھے آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ سب باتیں مجھے تجسس میں مبتلا کر رہی تھی، مگر میرے ان تمام سوالوں کا میرے خود کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ زرباب شاہ کے الفاظ بار بار میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے صوفے پر گرفت مضبوط کر لی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ زرباب شاہ اپنی کرسی پر واپس بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پراسرار چمک تھی جو مجھے پہلی مرتبہ نظر آئی۔ زرباب شاہ مجھے خوف زدہ دیکھ کر بولا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا جب تک تم خود کوئی غلطی نہ کرو۔ میں نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی۔ یہ کمرہ کسی محل سے کم نہیں تھا، لیکن کھڑکیوں پر بھاری پردے یہ صاف ظاہر کر رہے تھے کہ یہاں سے نکلنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے۔ اس کمرے میں میری موجودگی مجھے یہ احساس دلا رہی تھی کہ میں ایک قیدی ہوں۔ میرے دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا۔ میں نے خود کی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے کہا، میں یہاں نہیں رہ سکتی، مجھے واپس جانا ہے۔ یہ سن کر زرباب شاہ کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، واپس کہاں جاؤ گی؟ تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں، نہ ہی کوئی ٹھکانہ ہے۔ تمہیں تو تمہاری اپنی فیملی نے بیچ دیا، تو کیا تم ان منافقوں کی بستی میں جانا چاہتی ہو جہاں تمہارے احساسات اور تمہارے جذبات کی کوئی قدر نہیں؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ سچ تھا، مگر میں یہ قبول نہیں کرنا چاہتی تھی کہ میرے اپنوں نے مجھے دھوکہ دیا اور کسی ایسے شخص کے ہاتھوں بیچ دیا جسے میں جانتی تک نہیں۔ میں بولی، تم مجھے قید نہیں رکھ سکتے۔ میں غصے سے چلائی۔ زرباب شاہ نے کندھے اچکائے جیسے یہ کوئی بڑی بات نہ ہو۔ قید؟ میں تمہیں قید نہیں کر رہا، بس تمہارے لیے دروازے بند کر رہا ہوں۔ آخر مجھے یہاں کیوں رکھا جا رہا ہے؟ اگر تم نے مجھے خریدا ہے تو مقصد کیا ہے؟ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ زرباب شاہ نے گہری سانس لی جیسے وہ کچھ سوچ رہا ہو، پھر اس نے وہ جملہ کہا جس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ وہ بولا، تمہیں ابھی اس کا علم نہیں، لیکن تم میری سب سے بڑی کمزوری ہو۔ کمزوری؟ اور میں؟ میرا دماغ سن ہونے لگا۔ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں کیسے کسی ایسے شخص کے لیے قیمتی بن گئی جسے میں جانتی تک نہیں؟ زرباب شاہ کی آخری بات نے میرے دماغ میں زلزلہ برپا کر دیا۔ تم میری سب سے بڑی کمزوری ہو۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ آخر یہ شخص کیا کہہ رہا ہے، میں اس کے لیے کیا معنی رکھتی ہوں؟ میری سانسیں تیز ہو گئی۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، یہ کیسی بکواس ہے، میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہوں۔ زرباب شاہ خاموشی سے میری جانب دیکھتا رہا، پھر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سنجیدگی ابھری اور وہ دھیمے لہجے میں بولا، تمہیں سچ جاننا ہے تو ٹھیک ہے، میں تمہیں سچ بتاتا ہوں۔ زرباب شاہ نے گلاس میں پانی انڈھیلا، ایک گھونٹ بڑھا اور پھر میری آنکھوں میں جان کر بولا، یہ پہلا موقع نہیں ہے جب ہم ملے ہیں۔ کیا تمہیں نہیں یاد؟ لیکن میں تمہیں برسوں پہلے مل چکا ہوں، تب بھی تم میری زندگی میں بھونچال لے کر آئی تھی۔ یہ ناممکن ہے، میں نے گھبرا کر کہا۔ زرباب شاہ دھیمے سے مسکرایا، یاد کرو کوئی ایسا واقعہ، ایسا لمحہ جب کسی نے تمہاری مدد کی ہو، تمہاری زندگی بچائی ہو۔ میں نے دماغ پر زور دیا۔ میری زندگی میں ایک ایسا کیا ہوا تھا؟ اور پھر ایک دھندلی سی یاد میرے ذہن میں ابھرنے لگی۔ میں بولی، مجھے کچھ یاد نہیں۔ میرے اندر بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ زرباب شاہ چند لمحے مجھے گھورتا رہا جیسے وہ کچھ تول رہا ہو، پھر وہ آہستہ سے بولا، ہیرا، تمہارے ذمہ ایک قرض ہے۔ قرض؟ کیسا قرض؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ زرباب شاہ نے گہری سانس لی اور گویا ماضی کی کھڑکی کھول دی۔ اس نے میری جانب رخ موڑا، اس کی آنکھوں میں وہی وحشت جھلکنے لگی۔ ہیرا، تم جانتی ہو تمہیں خریدنے والا میں نہیں بلکہ کوئی اور ہے۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ زرباب شاہ کی بات پر یقین کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ میں بولی، اگر مجھے کسی اور نے خریدا ہے تو پھر میں یہاں تمہارے پاس کیا کر رہی ہوں؟ اور تم نے مجھے کیوں بچایا؟ اور میں یہ کیسے مان لوں کہ تم نے کسی فائدے اور کسی لالچ کے بنا بچایا ہے؟ زرباب شاہ بولا، ہیرا، ہمارے لیے اس دنیا میں کچھ لوگ بہت قیمتی اور نایاب ہوتے ہیں، اس لیے میں نے تمہیں ان درندوں سے بچایا تاکہ تمہیں اس دنیا کی گندگی سے بچا سکوں۔ میرا سانس چند لمحوں کے لیے اٹک گیا۔ زرباب شاہ، تم مجھے بچا رہے ہو یا مجھے قید کر رہے ہو؟ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر اس کے ہونٹوں پر ایک پر اسرار مسکراہٹ ابھری۔ وہ بولا، یہ تم پر انحصار کرتا ہے کہ تم اسے کیسے دیکھتی ہو۔ زرباب شاہ کی باتوں نے مجھے اور الجھا دیا تھا۔ میں نے تمہیں ان درندوں سے بچایا تاکہ تمہیں اس دنیا کی گندگی سے بچا سکوں۔ یہ کیسا مذاق ہے؟ میں نے خود سے سوال کیا، کیا میں واقعی کسی خطرے میں تھی یا یہ سب زرباب شاہ کی اپنی سوچ تھی؟ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے گہری سانس لی اور سخت لہجے میں بولی، اور تم واقعی مجھے بچانا چاہتے ہو تو مجھے جانے دو۔ زرباب شاہ نے میری جانب دیکھا اور پھر آہستہ سے بولا، کہ تم جانا چاہتی ہو؟ میں نے فوراً کہا، ہاں۔ زرباب شاہ بولا، میں تمہیں جانے سے روکوں گا نہیں، مگر اتنا بتا دوں کہ تم جاؤ گی کہاں؟ یہ سوال میرے دل پر ایک ضرب لگا کر گیا۔ زرباب شاہ کے اس سوال کا میرے پاس کوئی بھی جواب نہیں تھا۔ میرے پاس کوئی جگہ نہیں تھی، میں کہاں جا سکتی تھی؟ زرباب شاہ نے جیسے میرے اندر کی کشمکش کو دیکھ لیا ہو، وہ مسکرا کر بولا، یہی تو فرق ہے
تمہیں ابھی تک یہ سمجھ نہیں آیا کہ تمہیں کس چیز سے بچانے کے لیے میں نے یہ سب کیا؟ میں نے خود کو مضبوط کرتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو کہ مجھے اب بھی کوئی خطرہ ہے؟ زرباب شاہ نے گہری سانس لی اور کہا، یہ تمہارے چچا چچی کون ہے؟ تمہیں ان کے بارے میں کیا معلوم ہے؟ میں ٹھٹک گئی۔ چچا چچی؟ وہ میرے والد کے رشتہ دار ہیں اور انہوں نے ہی میری پرورش کی۔ جب میرے ماں باپ کا انتقال ہوا، زرباب شاہ نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا، واقعی؟ یا پھر وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہیں بیچ دیا؟ میرے دل کی دھڑکن رکنے لگی۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہارے خونی رشتے ہیں؟ بالکل نہیں، وہ تمہارے اپنے نہیں، اور اگر میں نہ ہوتا تو تم آج کہاں ہوتی؟ اس کا تمہیں اندازہ بھی نہیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ زرباب شاہ میرے قریب آیا، اس کی نظریں میری آنکھوں میں گڑ گئیں۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ وہ تمہیں کسی عام انسان کو نہیں بیچ سکتے تھے؟ میں دم سادے اسے دیکھتی رہی، کیونکہ تم کسی کے لیے قیمتی ہو، کسی کے منصوبے کا ایک اہم حصہ، اور وہ لوگ اب بھی تمہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ زرباب شاہ نے ایک کاغذ میری جانب بڑھایا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اسے کھولا۔ یہ ایک ای میل تھی۔ زرباب شاہ کے دیے ہوئے کاغذ پر لکھی ای میل نے میرے ہوش اڑا دیے۔ ہماری چیز واپس کر دو ورنہ انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے اندر ہزاروں سوال اٹھ رہے تھے۔ یہ لوگ کون ہیں اور مجھے چیز کیوں کہا جا رہا ہے؟ میں نے کانپتے ہاتھوں سے کاغذ نیچے رکھا اور زرباب شاہ کی جانب دیکھا، جو خاموشی سے میری گھبراہٹ کا جائزہ لے رہا تھا۔ میں سوالیہ نظروں سے زرباب شاہ کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، یہ کس کی ای میل ہے؟ زرباب شاہ نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور سنجیدگی سے بولا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے تمہیں خریدنے کی کوشش کی تھی، مگر میں نے تمہیں ان کے چنگل میں جانے سے پہلے خرید لیا۔ مگر یہ کون لوگ ہیں اور مجھے کیوں چاہتے ہیں؟ زرباب شاہ نے چند لمحوں کے لیے خاموشی اختیار کی، جیسے الفاظ چن رہا ہو۔ پھر وہ دھیمے مگر پوری سراحت لہجے میں بولا، یہ جاننے کے لیے تمہیں اپنے ماضی کو سمجھنا ہوگا۔ تمہاری اصل حقیقت کیا ہے؟ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میرا ماضی؟ مگر میں تو جانتی ہوں کہ میں عام لڑکی ہوں جس کے ماں باپ ایک حادثے میں مر گئے اور پھر چچی نے مجھے پالا۔ زرباب شاہ ہلکا سا مسکرایا۔ یہی تو مسئلہ ہے، جو تم جانتی ہو وہ سچ نہیں۔ میرے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تم صرف ایک یتیم لڑکی نہیں ہو، تم کسی اور کی وارث ہو۔ زرباب شاہ نے میری آنکھوں میں جھانکا اور سنجیدگی سے بولا، ایک ایسے خاندان کی جو اب بھی تمہیں تلاش کر رہا ہے۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا خاندان؟ مگر وہ تو مر چکا ہے۔ زرباب شاہ نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، تمہاری جڑیں اس سے کہیں زیادہ گہری ہیں، اور یہی وجہ ہے کچھ لوگ تمہیں زندہ نہیں چھوڑنا چاہتے۔ میں نے بے چینی سے کہا، یہ سب کیا ہے؟ زرباب شاہ، اگر میں واقعی کسی بڑے خاندان کی وارث ہوں تو مجھے آج تک کیوں نہیں بتایا گیا؟ وہ بولا، کیونکہ تمہیں زندہ رکھنا ہی کسی کے لیے خطرہ بن سکتا تھا۔ تمہاری شناخت کو چھپایا گیا۔ میرے دماغ میں جیسے دھماکہ ہو گیا تھا۔ مطلب وہ میرے اصل چچا چچی نہیں تھے؟ میری چچی کو پتا تھا کہ میں کون ہوں، اور پھر بھی انہوں نے مجھے بیچ دیا۔ زرباب شاہ نے اسبات میں سر ہلایا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ تمہیں تمہارا حق ملے۔ تم شاہ خاندان کی آخری نشانی ہو۔ زرباب شاہ کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے، مگر میں ان پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ یہ مذاق ہے نا؟ میں ایک عام لڑکی ہوں، میری پرورش ایک متوسط غریب گھرانے میں ہوئی، میں کوئی شاہ خاندان کی وارث نہیں ہوں۔ زرباب شاہ کی آنکھوں میں ایک عجیب سنجیدگی تھی۔ وہ کرسی سے اٹھا اور میرے قریب آ کر بولا، تمہارے ماں باپ وہ اہم لوگ نہیں تھے جنہیں تم جانتی تھی، بلکہ وہ شاہ خاندان کے افراد تھے جنہیں ایک بڑی سازش کے تحت راستے سے ہٹایا گیا۔ میری سانسیں رکنے لگی۔ یہ شاہ خاندان کون سا ہے؟ میں نے تو کبھی اس کے بارے میں نہیں سنا۔ میرے اندر ماضی کی اور حقیقتیں جاننے کی ہمت نہیں تھی۔ زرباب شاہ بولا، تم بہت چھوٹی سی تھی جب تمہارے والدین سے تمہیں جدا کر دیا گیا۔ تمہارے والدین آخری دم تک تمہارے لیے تڑپتے رہے۔ ان کے جانے کے بعد تم نہیں جانتی کہ میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں تلاش کیا، مگر جب تک میں تمہیں تلاش کرتا تمہیں بہت دور یعنی دبئی بیچ دیا گیا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی کہ ایسا شخص جس کے بارے میں جانتی تک نہیں، وہ میرے بارے میں اتنی معلومات رکھتا ہے۔ میں بے یقینی کی کیفیت میں بیٹھی رہی۔ زرباب شاہ نے جو انکشافات کیے تھے وہ میری سوچ سے کہیں زیادہ خطرناک اور قابل یقین تھے، لیکن ایک سوال ابھی بھی میرے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ زرباب شاہ کیوں بار بار مجھے لٹل گرل کہہ رہا تھا، اور وہ کیوں میرے لیے اتنا سنجیدہ تھا؟ جب میری زندگی کا فیصلہ ہو رہا تھا تو تم مجھے اتنا کیوں بچا رہے تھے؟ زرباب شاہ، تمہاری نظر میں میری اہمیت ہی کیا ہے؟ زرباب شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی، اس کی آنکھوں میں ایک گہری سنجیدگی تھی جسے میں نے شدت سے محسوس کیا۔ وہ کرسی سے اٹھا اور کھڑکی کے قریب جا کر کھڑا ہوا۔ تمہیں یاد ہے ہیرا، جب تم چھوٹی تھی، شاید 6-7 سال کی، میری پیشانی پر بل پڑ گئے؟ کیا مطلب؟ زرباب نے گہری سانس لی اور پلٹ کر مجھے دیکھا۔ تمہیں یاد نہیں ہوگا، لیکن میں تمہیں بہت پہلے جانتا ہوں۔ تمہارے والد میرے والد کے سب سے قریبی دوست تھے۔ جب میں 11 سال کا تھا، ایک روز ہمارے گھر تمہارا خاندان مہمان بن کر آیا تھا۔ تم باغ میں کھیل رہی تھی اور اچانک تم ایک اونچی دیوار پر چڑھ گئی۔
جہاں سے گرنے کا بھی خطرہ تھا۔ میں نے تمہیں نیچے اتارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا مگر تم ضد کر رہی تھی کہ تم خود نیچے آ سکتی ہو۔ آخرکار تم لڑکھڑا کر گرنے لگی اور میں نے آگے بڑھ کے تمہیں سنبھال لیا۔ تب تم نے مجھے دیکھ کر ایک نام رکھا تھا، یاد ہے؟ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ بلیک پرنس، یہ نام میرے ذہن میں ایک دم سے آیا تھا۔ وہ بچپن کی دھندلی یادیں میرے ذہن میں سوار ہونے لگی۔ وہ تم تھے، وہی بلیک پرنس جس سے میں نے کہا تھا کہ وہ کہانیوں کے شہزادوں جیسا لگتا ہے۔ زرباب نے سر جھکا کر مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ ہاں، وہ میں ہی تھا، اور تم وہ ننھی ہیرا جسے میں نے پہلی دفعہ دیکھا تھا اور جس سے میں نے پہلی دفعہ بچایا تھا۔ ہیرا کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ مگر پھر میرے والدین کے ساتھ جو ہوا اور چچی نے مجھے بیچ دیا، تم کہاں تھے؟ زرباب کا چہرہ ایک دم تاریک ہو گیا۔ جب تمہارے والدین پر حملہ ہوا میں اس وقت ایک مشن پر تھا۔ مجھے جب واپس آ کر سب پتہ چلا تب تک تم لاپتہ ہو چکی تھی۔ میں نے تمہیں تلاش کرنے کی کوشش کی مگر کسی نے نہیں بتایا کہ تم کہاں ہو۔ تمہاری چچی نے سب کو یہی باور کروایا تھا کہ تم کسی حادثے میں ماری گئی ہو۔ میں نے نم آنکھوں سے کہا اور پھر میں نے اپنی ساری طاقت، دولت، وقت صرف ایک چیز پر لگا دیا، تمہیں تلاش کرنے پر۔ میں نے برسوں بعد تمہارا سراغ دبئی میں پایا۔ مجھے پتا چلا کہ تمہیں بیچ دیا گیا ہے، اور جب تم ایئرپورٹ پر خوفزدہ کھڑی تھی میں نے تمہیں اپنی جانب کھینچ لیا کیونکہ میں دوبارہ تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ ہیرا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تو تم نے مجھے خریدا نہیں تھا، تم نے مجھے بچایا تھا۔ زرباب شاہ نے آہستہ سے کہا، میں نے تمہیں بچانے کے لیے مجھ سے جو بن پایا میں نے وہ کیا۔ میں نے آہستہ سے قدم بڑھایا اور زرباب کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ زرباب نے اس کی جانب دیکھا اور آہستہ سے بولا، یہ تمہارا فیصلہ ہے، لیکن یاد رکھو میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ جیسے برسوں پہلے تمہیں گرنے سے بچایا تھا، آج بھی تمہیں گرنے نہیں دوں گا۔ میں نے ایک لمحے کو سوچا اور پھر مسکرا کر کہا، اگر میرا بلیک پرنس میرے ساتھ ہے تو میں کسی سے نہیں ڈرتی۔ زرباب میرے ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، ہیرا اب یہ ہاتھ تمہارے ہاتھوں سے کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ میں نے دھیرے سے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا مگر زرباب نے مضبوطی سے تھامے رکھا۔ میں نے زندگی میں بہت کچھ کھویا ہیرا، مگر تمہیں دوبارہ کھونے کا حوصلہ نہیں ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو پھر کیوں مجھے یوں دھوکے میں رکھا؟ زرباب نے مسکراتے ہوئے میرے آنسو صاف کیے۔ کیونکہ میں جاننا چاہتا تھا کہ اگر تمہیں سب کچھ پتا نہ ہوا تب بھی تم میرے ساتھ رہنا چاہو گی یا نہیں۔ میری پلکیں کانپنے لگی۔ زرباب نے آہستہ سے میرے چہرے پر ہاتھ رکھا اور سرگوشی میں کہا، تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں صرف ایک سودا سمجھتا ہوں؟ نہیں ہیرا، تم میری پہلی اور آخری محبت ہو۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں زرباب کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جہاں نہ دولت کی چمک تھی نہ غرور، بس محبت تھی۔ وہی محبت جو شاید برسوں پہلے ایک ننھی سی بچی نے ایک بلیک پرنس کی آنکھوں میں دیکھی تھی۔ تو پھر آگے کیا؟ زرباب نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے میرا ہاتھ اپنے دل پر رکھا۔ آگے تمہاری مرضی، اگر تم کہو تو میں تمہیں آزاد کر دوں، لیکن اگر تم کہو تو میں تمہارے ساتھ ایک ایسی دنیا بسا دوں جہاں تمہیں کوئی خوف نہ ہو۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر آہستہ سے بولی، اگر میں تمہارے ساتھ رہنا چاہوں تو؟ زرباب کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری۔ اس نے دھیرے سے مجھے اپنے قریب کیا اور محبت بھری سرگوشی کی، تو پھر میں تمہیں کبھی چھوڑوں گا نہیں لٹل گرل، کبھی بھی نہیں۔ ناظرین، آپ کو آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ہاں، اگر کہانی اچھی لگی ہو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔